کوئی تحریک انصاف اور JUI میں فاصلے کم کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما نے پچھلے دنوں تجویز دی تھی کہ ہماری ایک مشترکہ کمیٹی بننی چاہیے، اس میں ہم تجاویز پہ غور کریں کہ فاصلے کیسے کم ہوں۔ دیکھیے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ PTI اور جمعیت میں کتنے فاصلے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ بیچ میں تھا بلکہ پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا، دیوار بھی نہیں تھی۔ ابھی تک نہ انہوں نے کوئی پوزیشن تبدیل کیا نہ ہم نے کوئی پوزیشن تبدیل کی ہے، لیکن جب ان کے وفود یہاں پر تشریف لائے تو ہم نے اپنے روایات کے مطابق ان کو ویلکم کیا، اور ان کی تجویز تھی کہ ہم آگے جا کر کچھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا بسم اللہ، اور اسی کا پاس رکھتے ہوئے ہم اکا دکا جو ان کے کچھ لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں، تو یہ ضرور ہمارے ایک سوال ہے کہ PTI ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں کے بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے جی۔ ہم اس ذمہ دار وفد کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی کہنے پہ آئے ہیں، تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور وہی PTI ہے ہمارے لیے۔ تو جب تک وہاں سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی یا وہاں سے کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہوتی، تو ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، اخلاقی طور پر بھی قائم ہیں، ہم اصولی طور پر بھی ہم اس پر قائم ہیں، اور اگر معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں بن سکیں گے تو پھر اب ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوگا، اپنی رائے ہوگی۔ لیکن ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے نہ آج تک شخصی طور پر کسی کی توہین کی ہے، اور نہ ہی آئندہ انشاءاللہ ایسا کوئی ہوگا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت کے اندر یہ آج کل گفتگو چل رہی ہے، کچھ آپ کے جو جماعت کے جو اہم ادارے ہیں، مجلس عاملہ ہے، وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ سیاست کو خیر باد کہہ دیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہم الیکشن میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک بنیاد ہے، اساس ہے اس کی۔ سب سے پہلے عوام ووٹ دیتے ہیں، پھر عوام کے ان ووٹوں پر جو لوگ جیتتے ہیں وہ پھر حکومت کرتے ہیں، پھر وہ ملک کو چلاتے ہیں۔ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے جی۔ لیکن یہاں پر ریت یہ چل رہی ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہے جی، چاہے وہ آزاد کی صورت میں ہو یا کسی پارٹی سے کہیں کہ وہ ان کو ٹکٹ دے دیں گے۔ اب اس قسم کی چیز اگر کوئی 100 میں 1-2 کی بات ہو تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی اہم آدمی ہمیں آپ کی طرف سے ملتا ہے یا کسی دوسرے دوست کی طرف سے ملتا ہے، اچھی بات ہے جی۔ لیکن معاملہ اگر یہ ہو کہ بالکل سرے سے عوام کی رائے ہی تبدیل کر دی جائے، یعنی عوام کی رائے آپ کے حق میں ہو اور مکمل پلٹ کر میرے حق میں آ جائے، تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے تو جی۔ تو اس صورتحال کو ہم 2018 میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کو ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا ہے، اور یہ صورتحال پھر ظاہر ہے کہ الیکشن اور عوام کی نہیں رہے گی۔ اچھا، میں آپ کو اگر عوام کی رائے کی یہ قدر و قیمت ہے تو پھر اس الیکشن میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے جی؟ یعنی ہم لوگ پیسے بھی خرچ کریں، ہم لوگ گلی کوچے میں ذلیل خجل خوار بھی ہوں، ہم لوگ دشمنیاں بھی مول لیں، وہ دشمنیاں ہماری پتہ نہیں کتنی دہائیوں تک چلتی رہیں جی۔ یہ ساری چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرا اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا منشور ہے، میں اپنے حوالے سے کوئی علاقائی مسائل پہ بات کرتا ہے، کوئی قومی مسائل پہ بات کرتا ہے اور لوگوں سے ووٹ لیتا ہے۔ یہ اتنی تھکان اور اتنی خجل خواری کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے اور یہ ہمیں کہیں گے کہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ یقین جانیے، ایک دفعہ مجھے اپنے ہی ایک ساتھی نے کہا کہ تم بڑے بڑے جلسے کرو، سیٹیں تو اتنی ملیں گی جو وہ دیں گے آپ کو۔ اچھا، لیکن میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ 1988 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس وقت آپ کو قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں ملی تھیں، پھر 90 کا الیکشن آیا تو پھر 6 ہو گئیں، پھر 93 میں الیکشن ہوا تو 4 ہو گئیں، تو وہ اس وقت بھی تو کم ہو رہی تھیں، تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ حامد میر صاحب، ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ انتخابات میں ایجنسیوں کا بھی کوئی رول ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں تھا ہمیں جی۔ نئے ہم لوگ آئے اس میدان میں، اور 2008 میں ہم نے اسمبلی میں اندر، تو ہم حیران تھے کہ ہو کیا رہا ہے جی۔ جس وقت 1993 کے بعد مجھ پر ایسے الزامات لگائے گئے جو شرافت سے بھی گرے ہوئے تھے جی، انتہائی گھٹیا قسم کے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہماری تعداد کم ہو رہی ہے، یہ شاید عوام کے ووٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ کچھ قوتیں ہیں جو قوم کو تاثر دے رہی ہیں کہ فضل الرحمان اس لیے ایوان سے نکل گیا کہ وہ کردار کا غلط تھا جی۔
تو اس کے بعد پھر ہم نے 1997 میں مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس بلا کر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم شاید آئندہ اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تحریکوں کے ذریعے سے انقلابی سیاست کریں گے جی۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ دنیا پلٹ گئی جی۔ اور پھر جو رابطے ہوئے، اور میرے تو بزرگ تھے، والد کی جگہ پر تھے نوزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم، وہ جب میں ان کی خدمت میں ہمیشہ لاہور میں حاضر ہوتا تھا، حاضر ہوا تو ایک دفعہ تو انہوں نے ڈانٹا مجھے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ واپس لو، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں حتمی نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں نوزاد صاحب، ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتے اگر یہ نتائج ہوتے ہیں اور اس طرح کے ادارے ہمارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور یہ میری زندگی کا پہلا رابطہ تھا ان اداروں کے ساتھ، ان کے بڑوں کے ساتھ جی، جس میں انہوں نے معذرت کی اور تسلیم کیا کہ ہم نے کیا تھا۔ اچھا، اور یہ الفاظ تھے اس کے کہ میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس بندے کا نام بھی بتا دیں۔ نہیں یار، وہ تنہائی میں تھا، میں رازوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں جس کا بڑا احترام ہوتا ہے جی۔ اچھا چلے، ویسے مجھے شاید پتہ ہے وہ کون آدمی تھا، لیکن چلیں اگر آپ نے خیال رکھا ہے تو میں بھی رکھتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ تو اب وہی صورتحال دوبارہ ہے، اب آپ کا جو جنرل کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے؟ جی، ہماری مرکزی مجلس عاملہ کا جب اجلاس ہوا الیکشن کے فوراً بعد، یعنی 4-5 دن کے بعد، تو یہ بات اس میں آئی کہ پھر اس مشق کی ضرورت کیا ہے، اس ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے۔ پھر تو ہم سیدھے سادھے ان کے دروازے پہ بیٹھ جائیں کہ صاحب ہم آپ کے نوکر، آپ نے ہمیں اسمبلی میں کتنی سیٹیں دینے ہیں بتا دینا چاہیے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہوں، اور ادھر سے دہشت گرد ہمیں تھریٹ کر رہے ہوں، ادھر سے ان کے تھریٹ لیٹر مل رہے ہوں، اور گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور الیکشن بھی ہم لڑ رہے ہیں جی۔ اس طرح خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ بتائیں حضرت کہ الیکشن سے جتنا قریب آتا گیا ہمارے تھریٹ بڑھتے گئے، اور اداروں کے تھریٹ لیٹر بھی بڑھتے گئے، ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، پبلک سے ملنے نہیں دیا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ میں پشین کے حلقے میں سرے سے گیا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، ایک جلسہ بھی میں نے وہاں نہیں کیا۔ ٹانک میں نے ایک جلسہ کیا، اور وہ بھی خوف کے ماحول میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نے ایک جلسہ کیا، اور وہ بھی خوف کے ماحول میں۔ اور بس اس کے علاوہ میں پبلک میں نہیں جا سکا ہوں۔ جو میں جاتا تھا دیہاتوں میں پبلک کو ملنے کے لیے، براہ راست ان سے ووٹ مانگنے کے لیے میں جایا کرتا تھا، نہیں جا سکے ہم لوگ جی۔ اور جہاں جاتے تھے کہ آپ اس طرف نہیں جائیں گے، یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف آپ نہیں جانا، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ حالت یہ تھی کہ الیکشن کے دنوں میں 20-20، 25-25، 30-30 پولنگ اسٹیشنیں جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر اندر تبدیل کی گئی، اور وہ پولنگ اسٹیشنیں چن چن کر تبدیل کی گئی جہاں پر ہماری اکثریت بن سکتی تھی۔ اور ایک حلقہ ہمارا جو قومی اسمبلی کا تھا جس پر اسد الیکشن لڑ رہا تھا، اس کے 6 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ الیکشن کرایا گیا۔ تینوں پر ہنگامے کر دیے گئے، طالبان کے حملے شروع ہو گئے، ادھر سے فوج نے حملے شروع کر دیا، اور ہڑ دڑ مچا کر سارا کیلی تباہ کر دیا، اور جہاں سے ہم نے اکثریت لینی تھی ہمیں اکثریت نہیں لینی تھی۔